ابھی سائڈ میں رہے گا، اس سائڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سلام کا جواب نہیں ملا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کی، ان بہت پیاری پیاری بچیوں کی، ان کی ماؤں کی، اور اپنی بہت ہی عزیز بہن نصرت کی، تبسم کی، سمینہ کی، آپ سب جو منتظمین ہیں ان کی، کہ مجھے میرے ارجان کے دیس میں بلایا۔ میں سب کو کہتی ہوں کہ میں منی پاکستان ہوں، میں پشاور میں پیدا ہوئی، میں پشاور میں پیدا ہوئی، لاہور میں رہتی ہوں، کوئٹہ میں شادی ہوئی، اور میں نے کہا کراچی دل میں بستا ہے اور کشمیر خون بن کر رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ جب میں جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں کشمیر رنز ان مائی بلڈ، اس لیے کہ 5 فروری جب بھی آتا ہے تو آپ سب کو بھی ارجان یاد آتے ہیں اور مجھے بھی بہت یاد آتے ہیں۔ مجھے وہ دن یاد ہے 1989 کا زمانہ، جب مقبوضہ وادی میں انتفاضہ کی اور اس جدوجہد کی ایک نئی لہر ابھری، اور کشمیر کی تیسری نسل نے خود اٹھ کے یہ عزم کیا کہ افغانستان میں، چونکہ جہاد افغانستان میں اس خطے میں آزادی کی ایک نئی روح پھونک دی تھی، تو مجھے یاد ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان آئے اور کشمیر کے یہ برفزاروں سے وہ نیچے اترے، اور ان میں سے اکثریت کی وہ فراسٹ بائٹ سے اور برف سے ان کے اعضاء جھڑ چکے تھے، اور ان میں مظفر آباد وہ اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ یہاں پر اور کوئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جماعت اسلامی ہی وہ واحد جماعت تھی جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھولے، اپنے مدرسوں کے دروازے کھولے اور ان کو ویلکم کیا، اور پھر بہت بڑی تعداد میں وہ لاہور بھی آئے۔ میں ان دنوں لاہور میں رہتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے لیے جلد سے جلد پھر وہ فیلڈ ہاسپٹلز بنائے، ان کے جڑے ہوئے اور جھڑے ہوئے اعضاء کو وہ ٹھیک کرتے تھے، زخمی تھے، اور ان میں بہت زیادہ شدید فراسٹ بائٹ کا شکار جو نوجوان تھے ان کا علاج وہاں پہ کیا گیا، ان کو وہاں پر یونیورسٹیز اور کالجز میں بسایا گیا۔ اور پھر 5 جنوری کو مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر غلام نبی خائی آزادی کشمیر کی تحریک کا ایک بہت بڑا نام ہے، مقبوضہ کشمیر سے، وہ مجھے انہوں نے خود ایک خط میں یہ لکھا کہ ہم 1989 کے اواخر میں ہم آتے تھے اور آپ کے والد سے ملتے تھے، تو جب یہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان آئے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پوری قوم کو انشاءاللہ کشمیر کی پشت پر کھڑا کریں گے۔ تو کشمیر کی آزادی میں وہ کون سے دن ہیں جو کہ ان دنوں میں آتا ہے تاکہ ہم اس دن کو منانے کا اعلان کر دیں اور پوری قوم کو اٹھا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 5 جنوری ہے ایک، اور 1 اپریل کی ایک تاریخ ہے جو ہماری آزادی کی تحریک میں یعنی اس کا ایک مقام ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ 5 جنوری تو گزر چکا،
لیکن ہم اپریل کی کوئی تاریخ جو ہے اس کو انشاءاللہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. تو کہتے ہیں رمضان نے کہا کہ نہیں، ہم نہ بس اس ایک مہینے میں انشاءاللہ پوری قوم کو جگائیں گے. اور 5 فروری کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم 5 فروری کو پوری قوم کو انشاءاللہ، یہ 1990 5 فروری 1990. اور مجھے وہ دن پھر یاد ہے کہ جال اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کرتے تھے اور پوری قوم کو انہوں نے اٹھایا. اس وقت پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور مرکز میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ وہ خود اس کو اناؤنس کرے اور وہ خود اس کا کریڈٹ لے. لیکن کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں، مجھے اپنی ذات سے زیادہ اپنے مقاصد عزیز ہیں اور میں پوری قوم کو اس دن کے لیے اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو کال کی کہ یہ دن آپ لوگ منانے کا اعلان کر دیں تاکہ کشمیریوں تک یہ پیغام پہنچے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں اور ہم آپ کے پشتیبان ہوں گے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ وہ IGI کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب نے فوری اعلان کر دیا اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اس اعلان کو قبول کیا. اور اس طرح سے وہ کہنے لگے کہ بیٹا اخلاص کے ساتھ کام کرو تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان رب ہے، وہ کبھی بھی آپ کے اخلاص کو ضائع نہیں کرتا. وہ مجھے خود بتاتے تھے کہ میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ اس کا کریڈٹ میں لوں، لیکن تاریخ نے پھر اس کا کریڈٹ جان ہی کو دیا. اور آج جب بھی 5 فروری کا دن آتا ہے تو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ اب PTI ہو، سب لوگ جان ہی کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں. اور یہ جماعت اسلامی کے لیے اور ہم سب کے لیے، اس کے کارکنان کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ جماعت اسلامی نے ہی کشمیر کی پشتیبانی کا ہمیشہ فرض ادا کیا. آج بھی وہ اس فرض کو پکار رہی ہے. اور میں اس لیے جب نصرت نے حکم دیا تو میں نے کہا یہ میرا ایک ورثہ ہے، مجھے کشمیر سے محبت ورثے میں ملی ہے اور انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گی. تو میں آپ سب کی بڑی شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کی مقروض ہوں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ایک نبی مہربان نے ایک جو خوشخبری دی ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اکٹھا کرے گا جو اس کے نام کی وجہ سے محبت کرتے ہوں گے آپس میں. اور میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ ذرا زور سے بولیں. تیرا میرا رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر کا مطلب کیا؟ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. اور جو سید علی گیلانی بابا کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، تو آپ سب میرے ساتھ کہیے گا ہم کشمیری ہیں اور کشمیر سارے کا سارا ہے. ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے انشاءاللہ. تو میں پاکستان سے آپ کے لیے پیغام محبت لے کے آئی ہوں، آپ کو یہ باور کرانے آئی ہوں کہ انشاءاللہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. میں جس جگہ رہتی ہوں وہاں پر 4 کشمیر کے شہداء کے گھر ہیں. ہمارا اپنا خون آپ کی آزادی کی تحریک میں شامل ہے. اس لیے میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتی ہوں. لوگ بہت سارے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور ہماری جدوجہد ابھی تک اس لیے رنگ نہیں لاتی کہ ہم لوگ مختلف بھانت کی بولیاں بولتے ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ جب بھی کسی سماج کو بدلنے کا ارادہ
بدلتا ہے، وہ سماج ایسے بدلتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی صفت تخلیق عورت کو عطا کی ہے، اور وہ ایک بے جان لوتھڑے کو انسان بناتی ہے۔ تو اس کی انسانوں کی تعمیر اور انسانوں کی تربیت کے ذریعے سے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ ٹھان لیں کہ انشاءاللہ ہم نے یک جان ہو کر کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم نے ایک ہی بولی بولنی ہے، اور ہم نے ایک ہی عزم کرنا ہے، اور ایک چاہے ہماری کوئی سی پارٹی ہے، کوئی سا مسلک ہے، کوئی بھی مکتب فکر سے ہم تعلق رکھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم یک جان اور ایک بالکل ایک مٹھی ہو کر انشاءاللہ کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم سب لوگ قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں، مجھے 2 احادیث بہت یاد آتی ہیں، اس لیے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عمر بن عبسہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ اسی طرح گھیرا بنا کے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نام سے پکارا اور کہا کہ عمر، قیامت کا دن بہت ہی بے بسی اور بے کسی کا دن ہوگا، بہت ہی زیادہ لوگ اپنی پریشانیوں میں اور اپنی نجات کی فکر میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، مگر اس بہت پریشانیوں والے دن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بڑے اعزاز کے ساتھ اپنے عرش کے دائیں طرف بٹھایا ہوگا۔ تو اس لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش قسمت لوگ کون ہوں گے؟ انہوں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ وہ ہوں گے جو مختلف علاقوں سے ان کا تعلق ہوگا، مختلف زبانیں بولتے ہوں گے، مختلف ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، مگر اللہ کی اس کتاب کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اکٹھے ہوتے ہوں گے، اور اس کتاب کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوں گے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہوگا کہ وہ نہ نبی ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، عام سے لوگ ہوں گے، مگر اللہ ان سے اتنا راضی ہوگا کہ نبی، شہید اور صدیقین بھی ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ میں بھی جب اس طرح کی ایک گیدرنگ میں اور اس طرح کے ایک اجتماع میں جاتی ہوں جہاں اس دین کی وجہ سے میرا اور آپ کا اسی لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اسی کی وجہ سے آپ میرے والد سے بھی محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی کرتے ہیں، اور میں بھی آپ کے لیے اتنی دور سے اسی لیے آئی ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اس جگہ پر اور اس محفل میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتے، اقرار کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہم مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن تیری اس کتاب کی خاطر، تیرے اس دین کی خاطر اور تیرے اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اسی گروہ میں شامل کرنا جو کہ قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ دعا کرتی ہیں نا، آپ بھی کرتی ہیں، انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر، اللہ تو کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور تو ضرور ہمیں اس جو تیرا وعدہ ہے اس کو ضرور پورا کرنا۔ ایک اور حدیث جو مجھے بہت یاد آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں، اس کائنات میں ایک چپا زمین بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے آگے ماتھا ٹیک کر اور عبادت میں مصروف نہ ہو، لیکن کہتے ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں ان لوگوں کی تلاش میں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہیں جب اس طرح کی کوئی ٹولی مل جاتی ہے، کوئی گروہ مل جاتا ہے، کوئی اجتماع مل جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں کہ دیکھو تم جن لوگوں کی تلاش میں پھر رہے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی کائنات ان کے پروں سے بھر جاتی ہے، اور وہ آخر تک اس محفل میں شریک رہتے ہیں اور
ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، دعائے مغفرت جو اس میں شریک ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ جاننے والا، علیم و خبیر، یعنی اس کی ہستی ہے، لیکن وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کیوں جمع ہوئے تھے، وہ لوگ کس خاطر جمع ہوئے تھے. اور پھر جب فرشتے انہیں کہتے ہیں وہ آپ کی رضا کی خاطر جمع ہوئے تھے، وہ آپ کی جنت کے حصول کے لیے جمع ہوئے تھے، وہ آپ کی جہنم سے بچنے کے لیے جمع ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا نا شکایتی سا فرشتہ انہیں اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں بندہ تو ایسے ہی آ گیا تھا، اسے تو نصرت میں بلایا تھا، اسے تو تبسم میں بلایا تھا، تو ایسے ہی چلتا پھرتا کہنے لگا کہ چلیں جا کے مل لیتے ہیں، چلو ایک اجتماع ہو رہا ہے میں بھی چلا جاتا ہوں. تو اللہ اسے فرماتے ہیں میرے جلال کی قسم ہے، وہاں جو بھی بیٹھ گیا میں اس سے راضی ہو گیا، میں نے جنت اس کے لیے لکھ دی اور میں نے اپنی مغفرت اس کے لیے لکھ دی. تو ہم اللہ سے آج دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے ہی جمع ہوئے، تیری رضا کی خاطر اتنے سفر کیے، تو ہم سے راضی ہو جانا، تو ہمیں اس گروہ میں شامل کرنا جو تیرے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، جس سے تو حشر کے دن میں راضی رہے گا، اور جس کو تو دنیا میں بھی، وہ کہتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب. سورہ صف آپ لوگ آج جا کے نا ضرور پڑھیے گا، میں نے اس کی 1-2 آیتیں بھی نکالی تھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین. یہ سورہ صف کی آخری آیات ہیں. اللہ فرماتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. ابھی نصرت آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ آپ لوگ اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اس جدوجہد میں آپ لوگ آگے تو شریک ہوں. اللہ بھی ہم سے قرآن کریم کتاب جہاد ہے اور وہ جدوجہد تیز کرنے کے لیے وہ ہم سے ہر آیت تقاضا کرتی ہے. تو اس سورہ صف کی آخری آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، ہر ایک کو نہیں کہتا اللہ، ہر ایک کو اپنی نوکری پر نہیں لگاتا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی نوکری کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں دیتا. اس نے اپنے ان لوگوں کو چنا ہوا ہے جو اس کی خاطر ایمان لاتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، انہیں کو اللہ کہہ رہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. کبھی کبھی نا آپ ذرا سوچیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چھوٹے سے انسان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، تم میری مدد کر لو. حالانکہ اس کو کس کی ضرورت ہے؟ وہ تو رب ہے، اس کا ایک حکم آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بستیوں کی بستیاں ملیاں میٹ ہو جاتی ہیں، ہے نا. اس کو تو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اس چھوٹے سے بندے کو اتنی رفعت پر پہنچاتے، اتنی بلندی پر کہ اس کو اپنا مددگار بناتا ہے. اور بندہ جب ساری عبادتیں کرتے تو اس کا بندہ ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ دے رہا ہو، چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہو، چاہے ہر جیسی بڑی عبادت کر رہا ہو، وہ اس کا بندہ ہوتا ہے. لیکن جب اس کی دین کی سربلندی کی خاطر وہ 2 قدم بھی اٹھاتا ہے، اس کو اللہ اپنا مددگار بنا لیتا ہے. اس چھوٹے سے بندے کو یہ دیتا ہے، وہ رفعتوں کی اور آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کا مددگار بن جاتا ہے. تو کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار. تو ساتھیوں نے کہا، حواریوں نے، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو ایک جو گروہ تھا بنی اسرائیل کا وہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ جو تھا اس نے انکار کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر ان لوگوں کو جو کہ اس کے یعنی جو ایمان لائے ان کو دنیا میں بھی غالب کر دی اور وہ انشاءاللہ آخرت میں بھی غالب رہیں گے. لا
इंशाल्लाह इस कलमे के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह इस जद्दोजहद का इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत अच्छा नतीजा हमें दिखाएगा, और नतीजा तो जो भी हो हमसे तो हमारी जद्दोजहद का हिसाब होगा। अल्लाह ताला हमें इस दीन की सरबुलंदी की खातिर जद्दोजहद में मसरूफ़ रखे, और अल्लाह ताला नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब की बशारत भी देता है। अल्लाह ताला हमें जल्दी फतह से भी नवाजे, और जो उम्मत मुस्लिमा के ऊपर आजकल आजमाइशें आई हुई हैं उसका एक ही तरीका है कि हम अल्लाह के रास्ते में अपनी जद्दोजहद को तेज़ करें और अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत को और उससे इस्तग़फ़ार मांगें। वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बस्ती पर उस वक्त तक अजाब नहीं लाएगा जब तक कि वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। तो मेरी बहनों, इज्तिमाई इस्तग़फ़ार भी करते रहें, इनफरादी इस्तग़फ़ार भी करते रहें, और मैं एक दफ़ा फिर आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने भी आके तो पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत दिया, और इंशाल्लाह हम भी कश्मीर से अपनी मोहब्बत का सबूत देते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलजुल कर काम करेंगे, यहाँ तक कि कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह ताला उसका एक अच्छा सा फैसला करा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।